بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مہر النساء، میں تم سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ تو میری زندگی میں شامل وہ بوجھ ہو جسے جلد ہی میں اپنے کندھوں سے اتار کر پھینک دوں گا۔ میں دلہن بن کر سر جھکائے بیٹھی تھی، لیکن میرے سامنے میرا شوہر کھڑا تھا جو مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ پھر وہ اگلتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، تم نے سوچ بھی کیسے لیا تھا کہ میں تم جیسی بد کردار لڑکی کو اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گا؟ نہ ماموں میرے سامنے ہاتھ جوڑتے اور نہ ہی میں تم سے نکاح کرتا۔ تم سے شادی کرنا صرف میری مجبوری تھی۔ اس کے زہریلے الفاظ سنتے میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کہنے لگا، تم باہر صحن میں سوگی جبکہ میں کمرے میں۔ میں خاموشی سے اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانتی تھی کہ میں ایک انچاہے وجود کی طرح شہیر کی زندگی میں شامل ہو گئی ہوں۔ اس نے میرے کمرے سے نکلتے ہی دروازہ کھٹاک سے بند کر لیا تھا۔ میں باہر صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ صحن میں اکیلی میں تھی اور میری تنہائی، اور ساتھ ہی وہ درخت جو سالوں پرانا تھا۔ آدھی رات کے 12 بجے میں اس درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ بھلا کوئی پہلی رات کی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ میں چارپائی پر بیٹھی مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ اوپر بیٹھا ایک وجود میرے آنسوؤں کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ جب بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو میں نے چارپائی پر لیٹنا چاہا، لیکن ایک دم ہی جیسے میری جان نکل گئی ہو، کیونکہ میں نے درخت کی گھنی شاخوں میں چھپے ایک کالے سائے کو دیکھا تھا جس کی خوفناک آنکھیں اندھیرے میں خوب چمک رہی تھیں، اور پھر میں اپنی چیخوں پر قابو نہ رکھ سکی۔ میرا نام مہر النساء ہے۔ میں غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد ابا ہی مجھے پال رہے تھے۔ پہلے ہم دونوں باپ بیٹی گاؤں میں رہتے تھے کیونکہ ہمارا گھر گاؤں میں تھا، لیکن اماں کے مرنے کے بعد ان کا گاؤں میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ پھر ایک ایسی مجبوری ہمیں شہر لے آئی جو مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میری پھپھو جو شہر میں رہتی تھیں، ان کے مجبور کرنے پر ابا مجھے لے کر شہر آ گئے۔ یہاں پر ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ ابا مزدوری کرتے اور میں گھر پر رہتی۔ پھپھو کا گھر پاس نہیں تھا۔ شہیر ان کا اکلوتا اور نوجوان بیٹا تھا۔ وہ مجھے ذرا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ جب بھی میں اپنی پھپھو سے ملنے جاتی تو وہ مجھے دیکھ کر باہر چلا جاتا۔ میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ میں جانتی تھی کہ پھپھو کے بیٹے شہیر کی نفرت کی وجہ کیا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے جب میں صرف 15 سال کی تھی، میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا، لیکن اس حادثے کو میری بد کرداری کا رنگ دے دیا گیا تھا۔ میں جب گاؤں میں رہتی تھی تب گاؤں کے وڈیرے نے میری زندگی برباد کرنی چاہی تھی، لیکن میں کسی طرح بچ کر وہاں سے بھاگ نکلی، اور پنچایت نے یہ الزام لگایا کہ میں خراب لڑکی ہوں، جان بوجھ کر گاؤں کے وڈیرے کے گھر گئی تھی، جبکہ وڈیرے نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ طاقتور انسان ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، نام بھی ہے، لیکن میں غریب باپ کی بیٹی تھی۔ تبھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ یا تو اس کی شادی وڈیرے سے کرواؤ یا پھر یہ دونوں باپ بیٹی اس گاؤں سے چلے جائیں۔ تو پھر ابا نے مجھے ساتھ لیا اور گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اڑتے اڑتے یہ خبر سارے رشتہ داروں کے پاس بھی پہنچ گئی۔ سب لوگوں کا خیال تھا کہ میں کوئی ٹھیک لڑکی نہیں ہوں۔ تبھی تو اپنے باپ کو بدنامی کے گڑھے میں نے پھینک دیا۔ کبھی کبھار میں پھپھو کا کام کاج کرنے گھر آ جاتی۔ ایسے میں پھپھو دبے دبے لفظوں میں مجھے کہتی کہ شہیر کے سامنے نہ آیا کرو، وہ تمہارے یہاں آنے پر اعتراض کرتا ہے۔ ان کی بات پر میں خاموش ہو گئی اور آنا جانا چھوڑ دیا۔ لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد پھپھو بیمار رہنے لگی۔ میں ان کی خدمت کرنا چاہتی تھی، لیکن شہیر کی وجہ سے میں اس گھر میں نہیں آتی۔ ایسے ہی تھوڑے دن ہسپتال رہنے کے بعد آخر کار وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ شہیر شروع سے ہی ہم دونوں باپ بیٹی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ شاید ہم نے یہاں آ کر غلطی کی۔ ہم نے اگر گاؤں والا گھر چھوڑنا ہی تھا تو ہم کسی دوسرے شہر میں گھر لے لیتے، لیکن یہاں آ کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ پھر ابا بیمار رہنے لگے۔ میں اب بھی اسکول پڑھانے جاتی تھی۔ کبھی کبھار آتے جاتے شہیر کی نظر مجھ پر پڑتی تو وہ نفرت سے منہ پھیر لیتا، لیکن اب ابا کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ پھر ایک رات مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔
मैं रात को दुपट्टा ओढ़ कर भागी, शहीर की मिन्नतें करने लगी कि वो किसी तरह अब्बा को अस्पताल ले जाए। न जाने उसके दिल में कौन सी नेकी आ गई कि वो फौरन अब्बा को अस्पताल लेकर भागा। लेकिन जब तक अब्बा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तभी उसने शहीर के सामने हाथ जोड़े, कहने लगे कि मेरी बेटी से निकाह कर लो, वरना ये इस भरी दुनिया में अकेली रह जाएगी। यूं सब के कहने पर शहीर ने मुझसे निकाह कर लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही जब अब्बा का इंतकाल हो गया और मैं रुखसत होकर उसके घर आ गई, अब मैं उसके घर में बिल्कुल तन्हा थी। रिश्ते में वो मेरा कज़न था, लेकिन उसने आज मुझसे बदतरीन नफ़रत का इजहार किया था। उसका कहना था कि मैं एक बद किरदार लड़की हूँ जो अपनी इज्जत भी ना संभाल सकी। ऐसी लुटी फिटी लड़की के लिए मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं। उसकी बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रो रही थी जब मुझे फूफो के सहन में मौजूद दरख्त के ऊपर एक काला साया दिखाई दिया। वो बहुत खौफनाक था। मेरे चीखने पर शहीर उठकर कमरे से बाहर आया। ये क्या ड्रामेबाजी है, वो गुस्से से मुझे कहने लगा। मैं घबरा कर कहने लगी, वो मुझे डर लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे इस दरख्त पर कोई बैठा हुआ है। उसने गुस्से से घूर कर मुझे देखा, फिर सर झटकता हुआ वापस कमरे में चला गया। अब मैं घर में अकेली रहने लगी। शहीर कई कई रात घर ही ना आता। पूरी पूरी रात मैं अकेली रहती, उस दरख्त के नीचे बैठकर रोती रहती। अभी तक उसने मुझसे ये भी ना कहा था कि मैं आकर कमरे में सोऊं, बल्कि मेरा बिस्तर इसी तरह दरख्त के नीचे था। ऐसे लग रहा था ये जैसे ये दरख्त ही मेरा मस्कन है। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते तो अचानक मुझे उसके ऊपर एक साया सा नजर आता। मैं बहुत डरती, दिल चाहता कि चीख चीख कर शहीर को अपने पास बुला लूं, लेकिन उससे भी डर लगता था क्योंकि वो मुझसे बहुत नफरत करता था। सुना था कि वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता था जिसने उसे धोखा दे दिया था। तब से ही उसका मिजाज ऐसा हो गया था। तभी एक दिन साथ वाली पड़ोसन चली आई। वो फुप्पो की बहुत अच्छी सहेली थी। मुझे देखकर कहने लगी, तुम्हारा शौहर तो पूरी पूरी रात घर नहीं आता, कैसे इस घर में अकेली रहती हो? जुबैदा तो बहुत डरती थी कि इस घर में कोई असर हो गया है। कैसा असर? मैं हैरत से उस औरत से कहने लगी, अरे तुम्हें नहीं पता, ये दरख्त बहुत पुराना है। जब भी इसे कोई कटवाने का इरादा करता है तो इसमें से अजीबो गरीब रोने की आवाज़ आती है। इसलिए बस हम आसपास के लोग भी इसकी वजह से बहुत डरते हैं। क्या शहीर ने तुम्हें नहीं बताया? उसने इस बारे में सर झुका लिया। मैं उन्हें कैसे बताती कि शहीर तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता, वो मुझसे सख्त नफरत करता है। शायद ज़्यादा दिन मुझे अपनी ज़िंदगी में भी बर्दाश्त ना करे। लेकिन अब मैं उस दरख्त के नीचे सोने से एहतियात करने लगी थी, इसलिए बरामदे में चारपाई डालकर वहाँ लेट जाती। वो मुझे कमरे में कदम भी रखने नहीं देता था। और फिर यहाँ तो एक ही कमरा था। उस दिन भी मैं हाथ से कपड़े धो रही थी। कपड़े ऊपर सुखाने गई जब ठंडी ठंडी हवा के झोंके महसूस हुए। मैं यूं ही छत की मुंडेर से नीचे झांक कर देखने लगी तो अचानक सामने खड़े लड़के पर नजर पड़ी। वो मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा था। मैं फौरन ही पीछे हो गई, डर कर नीचे आई। अगर शहीर देख लेता तो शायद अभी मेरा खून कर देता। वो पहले ही मुझे बद किरदार कहता था। आइंदा मैंने छत पर जाने से एहतियात कर ली, बल्कि सोचा कि अब नीचे ही कपड़े सुखा दिया करूंगी। मेरे कपड़े भी बहुत पुराने हो गए थे। मैंने हमेशा गुर्बत में ज़िंदगी बसर की थी। पहने हुए कपड़े बिल्कुल घिस गए थे, जगह जगह से पेवंद लगे हुए कपड़े। दिल में ख्याल आता कि काश शहीर मेरे लिए 2 कपड़ों के जोड़े ही ले आए जिनसे मैं अपने तन को ढक लूं। इन पेवंद को छुपाने के लिए मैं अपनी चादर को अच्छी तरह ओढ़ कर रखती थी कि कहीं कोई मेरा जिस्म ना देख ले। फिर एक दिन काम काज करके फारिग हुई थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने अंदर से ही आवाज़ लगाई, कौन है? तभी बाहर से आवाज़ आई, ये आपके लिए कपड़े हैं। मैं हैरान रह गई। क्या शहीर ने मेरे दिल की आवाज़ सुन ली थी जो उसने मेरे लिए आज कपड़े भिजवाए थे? फिर खुशी से कांपती हुई आवाज़ में मैं कहने लगी, किसने भेजे हैं ये कपड़े? तो वो कहने लगा, शहीर भाई ने भेजे हैं। ये कहने के साथ ही उसने कपड़े मेरे हाथों में थमा दिए, जिन्हें लेकर मैं अंदर आ गई। कपड़े बेहद खूबसूरत थे, रंग भी बहुत अच्छा था।
میں خوشی سے پاگل ہو گئی. مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری دعائیں رنگ لا رہی ہیں. ایسا لگ رہا تھا جیسے شہیر کا رویہ میرے ساتھ بدل رہا ہے. دوسرے دن ہی میں نے وہ سوٹ پہن لیا. دل میں خیال آیا کہ میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو مجھ سے بات بھی نہیں کرتا. تبھی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی. اس نے حقارت سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا کیوں کھڑی ہو یہاں میرے سر پر سوار ہو کر؟ تو میں ہاتھ مسلتی ہوئی کہنے لگی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. کل آپ نے میرے لیے کپڑے بھجوائے تھے. وہ غصے سے کھڑا ہوا. تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں نے تمہارے لیے کوئی کپڑے نہیں بھجوائے. کہاں ہیں وہ کپڑے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگا. تبھی میں نے ڈرتے ڈرتے اسے کہا کہ جو میں نے سوٹ پہنا ہوا ہے یہی تو تم نے کسی کے ہاتھ بھجوایا تھا. اب اس کی آنکھوں سے گویا شعلے نکل رہے تھے. وہ نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو گویا یہاں بھی تم نے اپنے یارانے چلانے شروع کر دیے. دیکھو تمہارے گاؤں میں یہ سب چلتا ہے لیکن یہاں نہیں. آئندہ اگر تم نے کسی سے کوئی چیز لی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا. اب میری آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں اور میں خوف سے یہ سوچ رہی تھی کہ اگر شہیر نے یہ کپڑے نہیں بھجوائے تو پھر کس نے یہ کپڑے بھیجے؟ کہیں اسی نوجوان نے تو نہیں جو مجھے باہر گلی میں کھڑا ہو کر اتنی غور سے دیکھ رہا تھا. اب خوف کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی اور آئندہ میں کسی سے کوئی چیز لینے سے احتیاط کرنے لگی. لیکن دوسرے دن میرے لیے قیامت خیز ثابت ہوا جب شہیر کے ساتھ ایک لڑکی اندر آئی. وہ لڑکی بہت خوبصورت اور ماڈرن لگ رہی تھی. میں کونے میں بیٹھی ہوئی بالکل ماضی کی طرح دکھائی دے رہی تھی، جیسے اس گھر کی نوکرانی ہو. تبھی وہ شہیر سے کہنے لگی تو یہ ہے وہ تمہاری نام نہاد بیوی جسے تم جلد ہی طلاق دینے والے ہو. اس کی اس بات نے میرے وجود میں سنسنی دوڑا دی. میں بے بسی کی حالت میں شہیر کو دیکھنے لگی. تبھی اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا آؤ تم میرے کمرے میں چلو، چھوڑو اسے. وہ کمرے میں اسے بٹھا کر میرے پاس آیا. کہنے لگا جلدی سے کھانا بنانے کی تیاری کرو، نظر نہیں آتا مہمان آئے ہیں، اور چائے بھی اچھی سی بنا کر کمرے میں بھیجو. وہ مجھے میری اوقات بتا رہا تھا. پھر تھوڑی دیر بعد ایک بچہ آیا، سامان دے کر چلا گیا. آج اس لڑکی کے لیے شہیر نے بریانی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں بنوائی تھی. میں نے سارا اہتمام کیا، ٹیبل پر سارا کھانا سجا دیا. میں ایک کونے میں کھڑی رہی لیکن اس نے مجھے کھانے کے لیے بلایا بھی نہیں. دونوں مزے لے کر کھانا کھاتے رہے. شہیر اس کے ساتھ بہت خوش لگ رہا تھا. میری آنکھوں میں گہری اداسی تھی. میں سمجھ گئی کہ آج کے بعد میری قسمت کبھی نہیں بدلے گی. اب جلد ہی وہ مجھے چھوڑ دے گا، اس لیے مجھے اپنا کوئی بندوبست کر لینا چاہیے. پھر اس رات میں درخت کے نیچے لیٹی رو رہی تھی. رو رو کر اپنے ابا کو یاد کرتی. میری آنکھیں آنسو بہائے جا رہی تھیں. جب میں نیم غنودگی کی کیفیت میں چلی گئی تب ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چلتا ہوا میری چارپائی پر آیا ہو، جیسے کسی نے میرے آنسو صاف کیے. کوئی مجھ سے گہری ہمدردی کر رہا تھا، نرمی سے میرا ہاتھ تھام کر مجھے حوصلہ دے رہا تھا. لیکن یہ احساس بہت خوبصورت تھا. میں آنکھیں کھول کر اسے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی آنکھیں کھولی تو جیسے سارا منظر غائب ہو گیا. لیکن میں اس منظر سے خود کو نہ نکال سکی. بے اختیار میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی. ایک عجیب سی خوشی نے میرے وجود کو گہری لپیٹ میں لے لیا. وہ جو کوئی بھی تھا جس نے بھی میرے آنسو صاف کیے تھے اب میرے دل میں گھر کر چکا تھا. میری آنکھیں اسے تلاش کر رہی تھیں، لیکن آدھی رات کو مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا. اپنے دل کو میں عجیب مضبوطی میں مبتلا دیکھ رہی تھی. دوسرے دن میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی. میں نے جلدی جلدی سارے گھر کا کام نمٹا لیا. لیکن آج پھر وہی ہوا. پھر تو جیسے یہ روز ہونے لگا. شہیر اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آتا. ہر دوسرے دن دونوں کھانا وغیرہ پکواتے اور وہ شہیر سے کہتی کہ گھر کی سیٹنگ ایسے کرنا ویسے کرنا، یہاں پر الماری بنائیں گے، یہاں پر یہ چیز رکھیں گے. یعنی کہ وہ دونوں مستقبل کی باتیں کر رہے تھے. دو انسانوں نے جب ساتھ زندگی گزارنی ہو تو پھر مستقبل کی باتیں انہیں مزہ دیتی ہیں. اور کچھ ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا. جبکہ میں تو صرف اس گھر میں ایک کچرے کا ڈھیر تھی. میری یہاں کوئی اوقات نہیں تھی. دل چاہتا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روؤں اپنے نصیبوں پر. نہ جانے میرے نصیب نے مجھے اور کیا رنگ دکھانا تھا.
لیکن پھر اس رات میرے ساتھ وہی موجود تھا، وہ خوبصورت احساس بن کر۔ جب میں سوتی تو ایسے لگتا جیسے کوئی بڑے پیار سے میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا ہو، میرے ہاتھ کو چھوتا، اپنی محبت کا وہ اظہار کر رہا تھا۔ میں کبھی بھی اس احساس سے نکلنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی تھی۔ میری شادی شہیر سے ہوئی تھی، جو ایک ظالم اور سنگ دل شخص تھا۔ اسے میرے جذبوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ روزانہ اس لڑکی کو لا کر میرے دل کو اپنے قدموں سے رونتا رہتا تھا۔ پھر وہ ایک دن آیا تو وہ لڑکی مجھے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آخر تم کب اسے طلاق دو گے؟ تو شہیر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں جلد ہی اسے چھوڑ دوں گا، پھر ہم دونوں ساتھ زندگی گزاریں گے۔ پھر اس رات میں نے ایک فیصلہ کیا، اس سے پہلے کہ شہیر میرے دامن پر بدنامی کا داغ لگائے جو طلاق کی صورت میں ہو، میں خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ مجھے کسی نہ کسی یتیم خانے میں پناہ مل جائے گی۔ نہیں، میں کسی صورت طلاق نہیں لوں گی۔ طلاق یافتہ لڑکی کی اس معاشرے میں کوئی عزت نہیں۔ یہی سوچ کر میں اس گھر سے نکل آئی، ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیا۔ میں جانتی تھی کہ شہیر جلد ہی مجھے طلاق دے کر اس لڑکی سے شادی کر لے گا۔ راستے میں روتی ہوئی جا رہی تھی جب پاس سے گزرنے والے شخص سے پوچھا کہ بھائی صاحب، یہاں قریب میں کوئی یتیم خانہ ہے، شیلٹر ہوم، جو مسکین عورتوں کو پناہ دے سکے، جن کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا؟ اس آدمی نے بڑے غور سے میرے وجود کو دیکھا، پھر کہنے لگا، کیا تم اکیلی ہو؟ تمہارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو کہنے لگا، ٹھیک ہے، یہاں سے تھوڑی دور ایک یتیم خانہ ہے، میں تمہیں وہاں لے کر چلتا ہوں۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، بار بار آنکھوں سے آنسو صاف کرتی۔ آج میرا دل بہت زیادہ غم سے لبریز تھا۔ تبھی اس نے گھر کے سامنے مجھے روکا، کہنے لگا، دیکھو یہ بھی ایک یتیم خانہ ہے، یہاں پر عورتیں رہتی ہیں، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اندر لے کر چلتا ہوں۔ لیکن میں اس گھر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ وہ کہیں سے بھی ایک یتیم خانہ نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کا اپنا گھر لگ رہا تھا۔ چھوٹا سا تو گھر تھا، بالکل ویران سی جگہ پر، لیکن میں نے اس گھر کے اندر جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت نظر آئی تھی، جیسے وہ مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو۔ شاید وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے بارے میں جان گئی ہوں کہ یہ کس کماش کا انسان ہے۔ تبھی زبردستی میرا ہاتھ تھاما، مجھے اندر گھسیٹنے لگا، لیکن دور ایک کڑک دار آواز آئی، اندھیرے میں کسی کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکی، چھوڑ دو اسے، خبردار جو اس لڑکی کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو ایک نہایت خوبصورت لمبا چوڑا نوجوان اس آدمی کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا روب دیکھ کر وہ آدمی گھبرا گیا اور پھر دور اندھیرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ تبھی وہ نوجوان چلتا ہوا میرے پاس آیا، کہنے لگا، ہر کسی پر اعتبار کرنا ٹھیک نہیں، کیا سوچ کر آپ نے اس آدمی پر اعتبار کیا؟ میں نے سر جھکا لیا تھا، میں سمجھ گئی کہ غلطی میری ہے، مجھے اس کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ تبھی میں وہیں بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو دی، پھر غصے سے اس نوجوان سے کہنے لگی، میرے جیسے انسانوں کو مر جانا چاہیے، اب مجھے خودکشی کرنی ہے، میں جا رہی ہوں، کسی ٹرین کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں گی، میرا اس دنیا میں کوئی کام نہیں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی میں پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی۔ یہاں ایک جنگل تھا جو آس پاس پھیلا ہوا تھا، میں جانتی تھی کہ یہاں سے تھوڑی دور کوئی پٹڑی وغیرہ ہوگی جس پر بیٹھ کر میں اپنی موت کا انتظار کر سکتی ہوں، جبکہ وہ مسلسل میرے پیچھے آ رہا تھا۔ ایک دم سے اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے مجھے دبوچ لیا، کہنے لگا، خبردار جو خودکشی کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو، اللہ ایسی موت کو پسند نہیں کرتا، ہر حالات میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں بے بسی سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ لیکن میں اپنے گھر میں ہر روز جیتی ہوں، ہر روز مرتی ہوں، میرا شوہر میری آنکھوں کے سامنے دوسری لڑکیوں سے گلچھڑے اڑاتا ہے، وہ جلد ہی مجھے طلاق دینے والا ہے۔ تبھی اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا، یہاں سے تھوڑی دور میرا گھر ہے، تم وہاں پر رہو، جب تک تمہارا شوہر خود تمہیں لینے نہیں آتا تو تمہاری عزت وہاں محفوظ رہے گی۔ اگر لڑکیاں ایک بار گھروں سے نکل جائیں تو دوبارہ ان کا ٹھکانہ موت ہوتی ہے۔ وہ نہ جانے مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اب میں بے بس تھی۔ پھر خاموشی سے اٹھی اور اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ یہ کوئی گیسٹ ہاؤس سا لگ رہا تھا، کیونکہ اس میں 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ گیسٹ ہاؤس کی خاموشی اور پراسراریت نے مجھے عجیب سے خوف میں مبتلا کر دیا۔ پھر میں ایک کمرے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔
لیکن کھڑکی سے باہر کا منظر بھی نہایت ہیبت ناک تھا۔ باہر دور دور تک گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس جنگل میں تو کسی کی روح بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انسان ہونا نہ ہونا دور کی بات ہے، لیکن یہ نوجوان یہاں کیسے رہتا ہے؟ اس کا گیسٹ ہاؤس بھی بہت صاف ستھرا تھا۔ تبھی وہ ہاتھ میں ٹرے اور پانی کا گلاس لے کر میرے پاس آیا۔ اس نے میرے سامنے کھانا رکھا۔ بظاہر مجھے بھوک نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے کہنے پر میں نے چند نوالے کھا لیے۔ دکھنے میں وہ نوجوان نہایت شریف لگ رہا تھا، جبھی تو میں نے اس پر اندھا اعتبار کر لیا تھا۔ وہ دوسری کرسی پر بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم حالات سے کس قدر مجبور ہو، لیکن ہر چیز کا مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی جگہ چھوڑ کر اسے ہمیشہ کے لیے دوسروں کو سونپ دینا چاہیے۔ کیا تم اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی؟ میں نے حیرت سے سر اٹھایا اور اسے کہنے لگی کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت تو وہ جذبہ ہے جو میں ہر رات محسوس کرتی ہوں۔ مجھے اپنے شوہر سے نہیں، بلکہ اس احساس سے محبت ہے جو میں اپنے آس پاس محسوس کرتی ہوں۔ کیسا احساس؟ وہ نوجوان حیرت سے کہنے لگا، بس مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے پاس ہے، وہ میرے چہرے کو چھوتا ہے، میرے ہاتھوں کو چھوتا ہے، اور اس چھونے کے احساس سے مجھے محبت ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں یا نہیں، لیکن اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں نے اس کو صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ میں ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی تمہاری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو۔ تبھی وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ میں وہیں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور نیم غنودگی کی کیفیت میں چلی گئی۔ رات کو ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پاس کوئی کھڑا ہو، کسی نے میرے بالوں کو چہرے سے ہٹایا تھا، اور یہ احساس بھی بہت خوبصورت تھا۔ تبھی اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اسی نوجوان کو خود پر جھکے ہوئے دیکھا تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ گھبرا کر کہنے لگا، میں یہ کمبل آپ کے اوپر ڈال رہا تھا، دراصل آپ سردی میں ایسے ہی سو گئی تھی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا کہ کہیں یہ میرے ساتھ کوئی غلط حرکت تو نہیں کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں شک دیکھ کر وہ کہنے لگا، میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوں جو دوسروں پر غلط نظر ڈالوں، مجھ پر اعتبار کیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے کمبل میرے وجود پر ڈالا اور خود کمرہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی۔ میں اس گھر میں اکیلی تھی، خوف زدہ سی چاروں طرف دیکھنے لگی۔ آخر وہ نوجوان کہاں چلا گیا جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا؟ جیسے ہی میں اس گھر سے باہر نکلی تو چاروں طرف ویرانی اور خوفناک جنگل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ لیکن صبح کا اجالا پھیل گیا تھا، اس لیے میں یہاں سے کہیں دور جانا چاہتی تھی۔ میرا رخ شہر کی طرف تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کہیں نہ کہیں مجھے ٹھکانہ مل ہی جائے گا، اس لیے پوچھتی پوچھتی میں ایک شیلٹر ہوم میں چلی آئی۔ شیلٹر ہوم کی انچارج نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، بی بی اپنے شوہر کو بتا کر تو آتی گھر سے، اب وہ مارا مارا پھر رہا ہوگا تمہاری تلاش میں۔ میں سر جھکا کر کہنے لگی کہ اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے طلاق دے دیتا میں خود ہی اس سے الگ ہو گئی۔ یہ میری بدنصیبی ہے کہ اس پوری دنیا میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ بہت غور سے میری باتیں سن رہی تھی۔ پھر انچارج نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہاں اور بھی بہت سی عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ عورتیں مجھے دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگی۔ میں سہمی ہوئی ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ تبھی ایک عموماً لڑکی اٹھ کر میرے پاس آئی۔ وہ بھی بہت خوبصورت تھی، اتنی کہ میں اسے دیکھ کر چونک گئی۔ میرے پاس آ کر وہ بڑی نرمی سے کہنے لگی کہ کیا تم بھی مصیبت کی ماری ہو؟ کیا تمہارا بھی اس دنیا میں ہماری طرح کوئی بھی نہیں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی بات سن کر۔ پھر جب میں نے اسے بتایا کہ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں تو وہ بڑی حیران ہوئی۔ کہنے لگی، تم تو اچھی خاصی خوبصورت ہو، کوئی بھی مرد تمہیں ایسے نہ چھوڑے، تمہارا شوہر کیا پاگل ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگی، نہیں، وہ پاگل نہیں ہے بلکہ میرا نصیب خراب ہے۔ پھر وہ اداسی سے کہنے لگی، میں بھی بڑی بد نصیب ہوں، بچپن میں ہی میرے باپ کا انتقال ہو گیا تو اماں نے دوسری شادی کر لی۔ میرا سوتیلا باپ بڑا ظالم تھا، وہ گرم گرم چمٹوں سے مجھ پر ظلم کرتا، کبھی اس طرح مارتا پیٹتا کہ میں چیخنے چلانے پر مجبور ہو جاتی۔ لیکن میری اماں بھی مجبور تھی۔ جب میں 13 سال کی ہوئی تو وہ مجھے کہیں بیچنا چاہتا تھا، شاید کسی طوائف کے کوٹھے پر۔ تب اماں نے مجھے گھر سے بھگا دیا۔ میں راستہ بھٹکتی ہوئی یہاں پر پہنچ گئی۔ شکر تھا کہ مجھے کوئی ایسا درندہ نہ ملا جو مجھے نوچ کر کھا جاتا۔ اب اتنے سالوں سے میں یہیں پر ہوں، مجھے یہاں رہتے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں، لیکن
تم نے یہاں آ کر بھی غلطی کی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں گھبرا کر اسے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگی دراصل یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، یہاں کا جو بڑا آنر ہے اس کی نیت بہت خراب ہے، کوئی بھی خوبصورت لڑکی دیکھتا ہے تو وہ اسے اپنے گھر بلا لیتا ہے، پارٹیوں میں یہاں کی لڑکیوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب تم بھی اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کیا تم بھی وہی کام کرتی ہو؟ اب تو میری زبان سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے تو اس نے نظریں جھکا لی، کہنے لگی کیا کروں، مجبوری میں کرنا پڑتا ہے، میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوں تم واپس اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ یا پھر وہ تمہیں لینے آ جائے، بس میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ اب تو میں بے بسی سے گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہو۔ لیکن ابھی اس بات کو 3-4 گھنٹے ہی گزرے تھے جب انچارج آ کر کہنے لگی کہ باہر کوئی نوجوان آیا ہے، تمہارا پوچھ رہا ہے، کیا وہ تمہارا جاننے والا ہے؟ اس نے تمہارا نام بھی بتایا ہے، مہر النساء نام ہے نا تمہارا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، دل میں خوشگمانی پیدا ہوئی کہ شاید شہیر کو میرا خیال آ گیا ہے، وہی مجھے لینے آیا ہے۔ میں جلد سے جلد یہاں سے دور بھاگنا چاہتی تھی، کیونکہ جب سے اس لڑکی نے مجھے یہ راز بتایا تھا کہ یہاں پر لڑکیوں کے ساتھ غلط کام ہوتا ہے، تب سے ہی میں یہاں کی کسی طرح سے باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی باہر گئی تو اس نوجوان کو دیکھ کر چونک گئی۔ تبھی وہ انچارج مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہی تمہارا شوہر ہے؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ نوجوان آگے بڑھا اور مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، دراصل میں تمہارے لیے کھانا لینے گیا تھا، تم وہاں سے چلی آئی، اب تم یہاں نہیں رہو گی، میرے ساتھ چلو۔ میں بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، پیچھے انچارج مجھے روکتی رہ گئی، بہانے سے کہنے لگی کہ یہ پھر سے تمہیں لے جائے گا، تم پر ظلم و ستم کرے گا، تم اس کے ساتھ نہ جاؤ۔ لیکن میں جلد سے جلد یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ پھر تیزی سے اس نوجوان کے ساتھ باہر آ گئی۔ میرا سانس بہت بوجھل ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی قید خانے سے باہر آ گئی ہوں، لیکن اس کی نظریں مجھ پر جمی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، تم نے انچارج سے جھوٹ کیوں بولا کہ میں تمہارا شوہر ہوں؟ کیا سچ مچ تم میرے آنے کا انتظار کر رہی تھی؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے کہنے لگی ہاں، کیونکہ وہ شیلٹر ہوم کے نام پر عورتوں کا طوائف خانہ ہے۔ اب وہ بالکل خاموش ہو گیا، پھر مجھے کہنے لگا، خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہاری عزت محفوظ رہی، اب میں تمہیں تمہارے شوہر کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن میں نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی میں ابھی کچھ دن انتظار کرنا چاہتی ہوں، اگر اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہوگی تو وہ مجھے لینے ضرور آئے گا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میری ایک جاننے والی عورت ہے، تم اس کے ساتھ رہو، یوں اکیلے ہم دونوں کا رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس کی بات پر راضی ہو گئی۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک گھر میں چلا آیا جہاں پر ایک عورت تنہا رہتی تھی، وہ بوڑھی عورت تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم اس کی خدمت کرو، یہ بہت اچھی ہے، تمہارا خیال رکھے گی اور تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی مجھے بتانا، میں ہر روز تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن میں اس اندھی بوڑھی عورت کے پاس آ گئی جو چارپائی پر بیٹھی تھی۔ پھر میں نے اس کا گھر صاف کیا اور اس کی خدمت گزاری کرنے لگی۔ وہ عورت واقعی میں بہت اچھی تھی، زیادہ تر خاموش ہی رہتی، ہاتھ بن تسبیح پکڑے بس خدا کی عبادت کرتی رہتی تھی۔ کیا تمہیں یہاں نور عالم لے کر آیا ہے؟ کون نور عالم؟ میں حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ وہی جو ہر روز میرے پاس آتا ہے، میری خدمت گزاری کرتا ہے۔ وہ ہر کسی پر مہربان نہیں ہوتا، اس کی مہربانی کی کوئی خاص وجہ ہوگی۔ آج مجھے پتہ چلا تھا کہ اس نوجوان کا نام نور عالم ہے۔ دن بھر کام کاج کرنے کے بعد میں بری طرح تھک گئی تھی۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے وہ کھانا لے کر کھڑا تھا۔ وہ اندر بھی نہ آیا، کھانا پکڑا کر چلا گیا۔ میں اس کا خیال رکھنے پر حیران رہ گئی، وہ کس قدر مہربان ہے، بار بار میرے دل میں اس کا خیال آ رہا تھا۔ پھر رات کو کھانا کھاتے ہی میں گہری نیند سو گئی، لیکن وہی احساس میرے ارد گرد تھا، جیسے کوئی پیار بھری نظروں سے میرے وجود کو دیکھ رہا ہو۔ اس احساس کے ساتھ ہی میں گہری نیند کی آغوش میں چلی جاتی تھی، آنکھیں کھولنے کی ناکام کوشش کرتی، لیکن اس احساس سے جدا ہونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں یوں ہی نیند کی کیفیت میں جاگتی رہی۔ تبھی کسی نے میرا ہاتھ تھاما، ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے ہاتھ میں کوئی خوبصورت انگوٹھی پہنائی ہو، کیونکہ اس کا لمس میں اپنے ہاتھ پر محسوس کر رہی تھی۔ پھر صبح میری آنکھ کھلی،
لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ہاتھ میں وہ خوبصورت انگوٹھی موجود تھی جس کا سفید نگینہ خوب جگمگا رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ اماں جاگ رہی تھیں۔ حسب معمول ان کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا۔ سفید لباس پہنے وہ بہت پاکیزہ لگ رہی تھیں۔ میں اس انگوٹھی کو دیکھتی رہ گئی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ تو کیا سچ میں ہی کوئی میرے پاس آتا ہے؟ مجھے اپنی محبت کا احساس دلاتا ہے، لیکن یہ احساس کتنا خوبصورت ہے۔ آج میرا پورا دن بہت اچھا گزرا تھا، لیکن شام ہوئی تو وہی دروازے پر موجود تھا۔ آج وہ مجھے کپڑے دینے آیا تھا۔ تم نے کب سے ایک ہی لباس پہن رکھا ہے؟ دیکھو یہ کپڑے میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، انہیں پہن لو۔ جب تک تم اپنے گھر واپس نہیں لوٹ کر جاتی میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ اس کی مہربانی پر میں شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن وہ میرے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی میں نے جلدی سے وہ انگوٹھی چھپا لی۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں کس نے پہنائی ہے۔ پھر میں نے اماں کو ناشتہ کروایا، خود بھی ناشتہ کر کے سارے گھر کی صفائی کی، اور پھر ظہر کی نماز پڑھ کر اماں کے پاس آ کر بیٹھی۔ اماں کیا آپ اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگی، پہلے میری بہوئیں اور بیٹے میرے ساتھ رہتے تھے، لیکن پھر وہ کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ میں اکیلی جان اندھی بھلا کیسے ان کے ساتھ جاتی؟ بس بیٹا بڑھاپے میں کسی کسی کی اولاد وفا کرتی ہے، شاید میری اولاد نے وفا نہیں کی، اسی لیے میں اسی گھر میں رہتی تھی۔ تم یقین نہیں کرو گی، 3 دن سے میں اس گھر میں بھوکی پڑی ہوئی تھی۔ تبھی ایک دن آدھی رات کو اس گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ وہ میرے حال پر افسوس کر رہا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو، تو کہنے لگا میں نور عالم ہوں، آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ آپ کو ایسے حال میں دیکھ کر بہت دکھ ہوا ہے اماں جی۔ پھر اس نے پورے گھر کی صفائی کی، مجھے کھانا وانا کھلایا، پھر اس نے اپنا یہ معمول بنا لیا۔ اب وہ ہر روز میرے پاس آتا تھا، لیکن پھر وہ تمہیں یہاں لے کر آیا۔ لگتا ہے تم بھی حالات سے مجبور ایک مظلوم لڑکی ہو۔ اماں کی کہانی سن کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کی اولاد کس قدر سنگ دل اور ظالم تھی، جس طرح شہیر نے میری زندگی مجھ پر تنگ کر دی تھی، اسی طرح اماں کے بڑھاپے کے دن بھی کس اذیت سے گزر رہے تھے۔ لیکن وہ نوجوان واقعی تعریف کا مستحق ہے، ہر کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا۔ پھر میں نے اماں کو اپنی کہانی سنائی تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی میری دعا ہے تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، خدا کرے تمہارا شوہر تمہیں لینے آئے، اسے تمہاری قدر ہو جائے۔ اماں کی دعا پر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا، لیکن پھر میں نے اس کے لائے ہوئے کپڑے پہن لیے۔ ان کپڑوں کو تو دیکھ کر میں چونک گئی۔ ایسے ہی کپڑے تو کسی نے مجھے دروازے سے دیے تھے جب میں اپنے گھر میں رہتی تھی، بالکل ایسا ہی لباس تھا وہ۔ میں نے خوشی خوشی وہ کپڑے پہن لیے تھے جس میں اپنا آپ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر میں اماں کے پاس آ کر کہنے لگی کہ اماں آپ اس نوجوان کے بارے میں نہیں جانتی، وہ کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تب وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر کہنے لگی کہ اس کے پیچھے ایک گہرا راز ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب میں چونک کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بیٹا وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنات ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ان کی بات پر حیران رہ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ایک اندھی عورت ہوں، لیکن میں نے اس کے آتے ہی محسوس کر لیا تھا کہ یہ خدا کی کوئی نیک مخلوق ہے جو انسانوں میں سے نہیں، ورنہ اس قدر نیک کبھی بھی کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے سے جان لیتا ہے، اس کے اندر یہ طاقت موجود ہے۔ وہ ایک جن ذات ہے، نہ جانے کہاں رہتا ہے یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن ہر رات کے 12 بجے کے بعد وہ میرے پاس آتا ہے تو میں اس کی خوشبو سے ہی پہچان لیتی تھی۔ پہلے اس گھر میں گندگی کی وجہ سے شیطان جنات کا بسیرا ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ یہاں پر آیا تو وہ شیطان جنات اس گھر کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ تب سے ہی وہ یہاں آتا جاتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کی احسان مند ہوں۔ اماں نے تو عجیب بھیانک انکشاف کیا تھا۔ اب میرے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شام ہوتے ہی پھر سے کھانا دینے آئے گا، لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن بوڑھی اندھی اماں کو چھوڑ کر جانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ تبھی رات ہوئی تو دروازے پر دستک ہونے لگی۔ مجھے یوں گھبرائے ہوئے دیکھ کر اماں کہنے لگیں ڈرو مت، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے پیچھے چھپی اس کی محبت اور خلوص ہے جو وہ سب کی مدد کرتا ہے۔ تبھی میں نے دروازہ کھولا، سامنے ہی وہ کھڑا تھا، اپنی چمکتی آنکھیں لیے، کھانا پکڑتے ہوئے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔
تبھی اس نے غور سے میرے چہرے کو دیکھا. کہنے لگا تمہارے چہرے سے صاف ظاہر ہے کہ تم میری اصلیت جان گئی ہو، لیکن مہرالنساء یہ نہیں پوچھو گی کہ میں کب سے تمہارے پیچھے ہوں. میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا. اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی. تو وہ کہنے لگا ایک رات میں اسی درخت پر بیٹھا تھا جس کے نیچے تم دلہن بنی بیٹھی رو رہی تھی. دراصل میں وہاں اکثر مسجد کی طرف آتا جاتا تھا. کبھی کبھار اس درخت پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا. لیکن جب تم دلہن بنی رو رہی تھی تو مجھے تم پر بہت ترس آیا. تمہارے آنسوؤں نے مجھے تم سے عشق کرنے پر مجبور کر دیا. میں چپکے تمہاری مدد کرنے لگا. تم ہر رات وہاں بیٹھ کر روتی تھی، لیکن پھر میری موجودگی محسوس کر کے تم شدید گھبراہٹ کا شکار ہوتی. میں اس محبت کی آگ میں جل رہا تھا. کسی طرح تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ایسا موقع نہ ملا. میں نے انسانی شکل اختیار کی اور تمہارے سامنے آ گیا. گیسٹ ہاؤس میں ملنے والا میرا ہی وجود تھا. میں ایک جن زاد ہوں، ایک ایسا جن زاد جو کسی آدم زادی کی محبت میں گرفتار ہو جائے. میرے لیے اپنے دل میں برائی نہ لانا. میں جانتا ہوں کہ تم ایک شادی شدہ لڑکی ہو، اسی لیے ہر رات میں ہی تمہارے پاس آتا تھا، اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتا تھا. لیکن اسے میری محبت نہیں بلکہ کسی اور کی محبت سمجھتی تھی تم. یہ انگوٹھی بھی میری ہی دی ہوئی ہے جسے میں نے خاص تمہارے لیے بنوایا ہے. جب تم اکیلی ہو تمہارا خیال رکھنے کے لیے میں موجود ہوں. تم پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. اس کی اس بات پر میری نظریں جھک گئیں. پھر میں بڑی مشکل سے اس سے کہنے لگی تمہارا مجھ پر احسان ہے، میں یہ احسان کبھی بھی فراموش نہیں کروں گی. تم ایک نیک جنات ہو، سب کی مدد کرنے والے. وہ میری بات سن کر خوش ہو گیا. پھر کہنے لگا تمہاری نظروں میں میرے لیے عزت ہے، میرے لیے یہی بہت ہے. جب تک تمہارا شوہر واپس نہیں آ جاتا تم یہاں پر آرام سے رہو. تمہاری اور اس بوڑھی اماں کی خبر گیری کرنے کے لیے میں یہاں موجود ہوں، اس لیے تمہیں زمانے کا خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن ہمیشہ کے لیے میرے دل پر اپنا نقش چھوڑ کر. اس رات نہ جانے کیوں میں آنسوؤں سے رو رہی تھی. کاش وہ ایک انسان ہوتا تو میں کبھی بھی اس زندگی سے نہ جاتی، لیکن وہ ایک جن ذات ہے. ہمیشہ کے لیے یہ محبت کی کسک میرے دل میں یوں ہی جلتی رہے گی. میں نہ جانے کیا کیا باتیں سوچ رہی تھی، لیکن اگلا دن بہت حیران کن تھا. جب دروازے پر دستک ہوئی، میں اس وقت اماں کے گھر کی صفائی کر رہی تھی. میرے سارے کپڑے گیلے ہو رہے تھے. لمبے بالوں کی چٹیاں پشت پر بکھیرے میں کام میں مصروف تھی. اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شہیر کو دیکھ کر میرے حواس بری طرح معطل ہو گئے. میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، لیکن اس کی نظروں میں میرے لیے آج نفرت نہیں بلکہ کوئی اور ہی جذبہ چھلک رہا تھا. میں تمہیں لینے آیا ہوں مہرالنساء. اس کی بھاری آواز گونجی تھی، جبکہ مجھ سے تو کچھ بولا ہی نہ گیا. کب سے تمہیں تلاش کرتا پھر رہا تھا. تبھی کسی نے مجھے بتایا کہ تم یہاں رہ رہی ہو. ایک لڑکی جو زمانے کی ٹھوکروں کی زد پر تھی، وہ اس بوڑھی اماں کی خدمت کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہے. تبھی میں سمجھ گیا کہ وہ لڑکی تم ہی ہو سکتی ہو، کیونکہ تمہارا جذبہ ہی بے لوث ہوتا ہے. میں ہی شیطان تھا جو تمہارے جذبوں کو سمجھ نہ سکا. آج شہیر کیسا انکشاف کر رہا تھا. اس نے تو مجھے کچھ بولنے کے قابل ہی نہ چھوڑا. میں سر جھکا کر اس کے سامنے بیٹھی رہی. وہ اداس لہجے میں کہنے لگا تم سے نفرت کی وجہ یہ تھی کہ جب ایک بار میں گاؤں گیا تو وہاں کے آدمیوں نے مجھے بتایا کہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو جو وڈیرے کے ساتھ کئی راتیں گزار چکی ہو. تب سے ہی مجھے تمہاری ذات سے نفرت ہو گئی. لیکن جب تم ہمارے ہی شہر میں آباد ہو گئی، وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ، تو اماں ہر بات پر تمہارا ذکر میرے سامنے کرتی اور کہتی کہ تمہاری شادی مجھ سے ہو جانی چاہیے. لیکن میں تو تم سے سخت نفرت کرتا تھا، اس لیے میں نے اماں کے سامنے صاف انکار کر دیا. کہنے لگا کہ میں ہرگز اس بد کردار لڑکی سے شادی نہیں کروں گا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب قسمت میں شادی لکھی ہو تو ہو کر رہتی ہے، اور میری شادی تم سے ہو گئی. لیکن میں تمہارا وجود کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے تمہیں چڑھانے کے لیے میں زویا کو اپنے گھر لے کر آتا. میں صرف تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ میری زندگی میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے. لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے جس کا نہ صرف مجھ سے بلکہ میری طرح کئی لوگوں سے افیئر رہ چکا تھا.
जबकि तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ था उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, बस मेरी ही आंखों पर पट्टी बन चुकी थी। अब जोया को मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। जब एक दिन तुम चुपके से घर छोड़कर चली गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अम्मा और मामू से किया हुआ वादा तोड़ दिया। मैं तुम्हारी हिफाजत ना कर सका। अब मैं तुम्हें तलाश करना चाहता था। ऐसे लगता था जैसे अम्मा और मामू मुझे क़यामत के दिन बख्शेंगे नहीं। यही बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। यूं कई दिन गुजर गए। एक दिन मैं सड़क किनारे जा रहा था जब मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। मैंने देखा वो एक खूबसूरत नौजवान था। क्या तुम अपनी बीवी को तलाश कर रहे हो? मैं हैरान रह गया कि उसे ये बात कैसे मालूम। मैंने नागवारी से उसे देखा तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे गलत ना समझो, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, एक बूढ़ी औरत के घर रहती है, बहुत अच्छी लड़की है, उसकी कदर करो, उसका ख्याल रखो, ऐसी लड़कियां ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलती। उसके अल्फाज ने मेरे दिल पर असर किया। मैं दीवाना वार तुम्हारी तलाश में यहाँ भागा चला आया। तुम्हें ठीक ठाक देखकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई है। जिसने भी तुम्हारा ख्याल रखा वो दुआओं का मुस्तहिक है। आज शहीर अपने दिल की बात बता रहा था। फिर मेरी ज़िंदगी बदल गई जब वो कहने लगा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अपने घर चलो मेहरुन निसा, जो घर तुम्हारा मुंतज़िर है। उसके अल्फाज ने मुझ में नई रूह फूंक दी। तब मैं उससे कहने लगी, लेकिन मैं उस अम्मा को अपने साथ लेकर जाऊंगी, उसे इस हाल में कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो शहीर कहने लगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, वैसे भी जिसके सर पर माँ का साया हो उसके सर पर तो गोया आसमान है। मुझे उस औरत के साथ रहने पर कोई एतराज़ नहीं। जिस तरह तुमने उसे अपनी अम्मा कहा है, आज से ये मेरी भी माँ है। तब अम्मा ने हम दोनों के सर पर हाथ रख दिया। फिर हम उसे अपने साथ घर ले आए। आज शहीर की सारी मोहब्बतों की हकदार मैं हूँ और मेरा घर जन्नत बन गया है। लेकिन मेरे दिल में किसी का कब्ज़ा हो चुका है, शहीर का नहीं, बल्कि उसी जिन्नात का जिसने ना सिर्फ मुझे सहारा दिया बल्कि नई ज़िंदगी जीने का हौसला भी दिया। उस वक्त उसने मेरा साथ दिया जब मैं सिर्फ मरने के बारे में सोचती थी। आज भी कभी कभार जिन ज़ात को मैं अपने आस पास महसूस करती हूँ, वो एहसास जो अब शहीर के छूने पर भी मुझे महसूस नहीं होता। लेकिन ऐसे लगता है कि उस जिन ज़ात के इश्क में मैं भी गिरफ्तार हो गई हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने शौहर के साथ वफ़ादार हूँ, उसकी उतनी ही इज़्ज़त करती हूँ, उतना ही ख्याल रखती हूँ जिसका वो मुस्तहिक है। आज शहीर मुझे अपने दिल की मलिका कहता है। उसका कहना है कि वो शुरू से ही मुझसे मोहब्बत करता था, बस इस मोहब्बत को पहचान नहीं सका। सच कहते हैं, अगर किस्मत में एक खूबसूरत ज़िंदगी लिखी हो तो वो हर हाल में आपको मिलकर रहती है। देर से ही सही, लेकिन मुझे भी अपने शौहर का साथ मिल गया था। इस मुआशरे में आज मेरी भी एक इज़्ज़त है, मेरा भी एक मुकाम है। वो अम्मा जिसकी औलाद उसे ठुकरा कर चली गई थी, मैं उन इंसानों पर हैरान होती हूँ जो अपनी माँ की कदर ना कर सके। शायद उन्हें कभी ना कभी इस बात का एहसास हो जाए। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।